سر آپ ایم ایل ایف گلوبل کے جنرل سیکریٹریٹ ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. سر آپ ایم ایل ایف کے بارے میں کیا؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اقبال اڈوانی صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا ماشاءاللہ، جنہوں نے یہ ایم ایل ایف چیپٹر یو اے ای کو اسٹیبلش کرایا اور جو ان کو لے کر آگے بھی بڑھ رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ابھی تک ان کے پاس 10 ممبر کا پوری یہاں کا لوکل بورڈ تشکیل بھی ہو گیا ہے. اور ایم ایل ایف گلوبل جو ایم ایل ایف یو اے ای کا جو چیپٹر ہے اس کو اقبال اڈوانی صاحب آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کیا کہتے ہیں، میں ایم ایل ایف گلوبل کا جو ہے نا وہ جنرل سیکرٹری ابھی بناؤں، اور میں ایم ایل ایف پاکستان کا سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں. یہ جو ایم ایل ایف ہے نا، اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ رحیم جانو صاحب اور ان کے ساتھ 4 لوگ اور تھے، جنہوں نے بیٹھ کر یہ پورا ایک پروگرام تشکیل دیا تھا کہ ہماری جو یوتھ جنریشن ہے جو 16 سال سے لے کر 30-35 سال تک کی ہے، اس کو اس وقت بہت ضرورت ہے صحیح ڈائریکشن میں اپنا کام کرنے کی. اس کا مطلب نہیں کہ ٹوٹل یوتھ ہماری خراب ہے، یوتھ ہماری بہت اچھی ہے، لیکن ہماری میمن قوم کو، ہمارے ان لوگوں کو، ہمارے بچے اور بچیوں کو وہ آگاہی دینا کہ بڑوں نے، اس کمیونٹی کے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس کمیونٹی کو یہاں تک لانے کے لیے. آج میمن قوم اگر پوری ایک ساتھ ہو جائے نا تو بہت بڑی قوم ہے. آپ دیکھیں کہ میمن قوم کے اندر کوئی کم و بیش 55 کے قریب چھوٹی جماعتیں، بڑی جماعتیں شامل ہیں، اور سب اپنے اپنے اینڈ پر سوشل کام بھی کر رہی ہیں، ایجوکیشن میں بھی کام کر رہی ہیں، ہیلتھ میں بھی کام کر رہے ہیں. جیسے اقبال اڈوانی بھائی ہیں، وہ دیکھیں آپ کراچی کے اندر بہت سارے میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں ہر سنڈے والے دن لوگوں کے ساتھ مل کے. ان کی اپنی سپر مارکیٹ کی چین ہے، ادھر تو یو اے ای میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو اس طریقے سے اس پورے ادارے کو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی کنیکٹیوٹی ہے. بڑی زبردست اس میں 3 دن کی کانفرنس پاکستان میں کرائی گئی تھی، جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب آئے تھے، گورنر سندھ، گورنر پنجاب اور بھی تمام عہدیدار آئے تھے، ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ آئے تھے. میری اپنی بھی اسپیچ تھی، اختر یونس عارفہ صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں ایم ایل ایف پاکستان کے، اور اس کے علاوہ 4 اور وائس چیئرمین بھی ہے. تو یہ اس طریقے سے 3 دن کی جو کانفرنس ہوئی تھی نا، یہ آگے چلی تھی. پھر اس کے بعد اس کی اینیورسری ہوئی، اس کے بعد اس کی پکنک ہوئی، اس کے بعد ہم نے اس کی 2 دن کے لیے ایم ایل ایف کا کرکٹ ٹورنامنٹ کرا، جس کے اندر 8 ٹیموں نے شرکت کری. 2 دن کا ایونٹ تھا، میچز ہوئے تھے، مون خان اکیڈمی کے اندر ہوا تھا، ہمارے گھر پر اس کی اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی، اس میں پرائزز تھے. وہ بہت بڑا ایک میگا ایونٹ تھا، اور آج تک بہت سارے میمن کے لیگز ہوئی ہیں. ہر لیگ بڑی زبردست ہوتی ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا کسی لیگ سے کمپٹیشن ہے، ہمارا کسی جماعت سے کمپٹیشن ہے، ہمارا کسی کا کسی چیز سے کمپٹیشن نہیں. ہم یہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ سیلف فائنانس بیسس میں کرتے ہیں. ہم سب اپنے پیسے اس میں ملاتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جیسے اقبال اڈوانی صاحب ہے، رحیم جانو صاحب ہے، ایاز بندوکڑا ہے، اختر عارفہ صاحب ہے، ایسے فیاض فلک ناز، آپ کے آصف اسماعیل صاحب ہیں، ایسے بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں، ہم سب مل کے اپنے پیسے دیتے ہیں. ہم نے ایم ایل ایف کا ہیلتھ کارڈ ابھی لانچ کرا، اور ساری جماعتوں کے اندر ان کو ہیلتھ کی وہ کارڈ کی فیسلٹی پرووائڈ کری ہے، جس کے اندر جو لوگ آج مہنگائی کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے، وہ اس کارڈ کو لے جا کے اب 5 لاکھ روپے کا علاج فری میں کرا سکتے ہیں. تو ہم نے ہر جماعت کے لیے کام کرا ہے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ اگر میں گولڈن ویمن ایسوسیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، یا کوئی وساور کو کرتا ہے، کوئی دوراجی کو کرتا ہے، کوئی کتیانہ کو کرتا ہے، تو اس جماعت تک ریسٹرکٹ ہے. ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہم ان کے ساتھ چلیں گے، دوسرے جتنے ویمن کے ادارے ہیں وہ بھی ہم ساتھ رہیں گے. اور میرا اپنا ویژن ہے کہ ہم اپنے جو ینگسٹرز ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، ان کو ایک نئی راہ دیں. جیسے دیکھیں ویمن فیڈریشن کے اندر کمپیوٹر کے بہت سارے کورسز ہوتے ہیں، ایم ایل ایف کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی ایونٹس پلان کریں، اس میں سکسیس اسٹوریز سے لے کے بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو ہمارا اپنا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت کر دیں کہ ہمارے جو لڑکے یا لڑکیاں ہیں نا، وہ آگے جا کے اچھی فیلڈ میں جائیں. آگے جا کے سی ایس ایس ایک بہت بڑا ادارہ ہے، دیکھیں بیوروکریسی کے اندر ہماری کوئی ریپرزنٹیشن نہیں. اب آج سے 5 سال کے بعد، ابھی تک تو ہم نے کانٹیکٹ پہ سارے کام کرا لیے، سارے بڑے بڑے بزنس مینوں نے کام کرا لیے، ہم لوگوں نے کرا لیے. کیا 5 سال کے بعد اگر کسی میمن بزنس مین کو کوئی پرابلم آئے گا تو بیوروکریسی میں کوئی میمن ہوگا؟ آج آپ دیکھیں پنجاب کے اندر، دوسرے شہروں کے اندر ان کو ایک اپنی بولی کی وجہ سے کتنا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو ایسے میمن کے لوگوں کو، بچوں کو بھی چاہیے وہ آگے نکلے، سی ایس ایس میں جائے، آرمی میں جائے، نیوی میں جائے، دوسرے اداروں میں جائے، گورنمنٹ کی ایریاز میں جائے، تاکہ یہ 15 سال کے بعد جا کے یہ کمیونٹی پوری اپلفٹ ہوگی. یہ آج نہیں ہوگی، آج ہم محنت کریں گے تو 15 سال بعد چیزیں جا کے اپلفٹ ہوں گی. تو ویژن یہی ہے کہ ہر قسم کی ان کی ٹریننگز کرائی جائے، ہر قسم کے ان کے لیے کورسز کرائے جائے، اور ایونٹس ایسے رکھے گئے جس میں انٹیگریشن ہو اور ٹیک ہوم ویلیو ہو. اور جیسے ابھی ہم جمع ہے، تو ہماری ٹیک ہوم ویلیو کیا ہوگی؟ ہماری ٹیک ہوم ویلیو یہ ہوگی کہ یو اے چیپٹر میں جو دوسرے یہاں پر بزنس مین موجود ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں، جو ینگ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ان سے ان کی باتیں سنی، اور پھر اس کو ہم اپنا گائیڈنس یا ہم اپنا جو تجربہ بتا سکتے ہیں، یہ لوگ اپنا تجربہ بتا سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، ساتھ کھانا کھایا، اور پھر ہم نے اس کو نیکسٹ چیزوں کو پلان آؤٹ کر لیا.
ان کے پاس بھی بہت سارے، اقبال اڈوانی صاحب اور ان کی ٹیم سے بھی میری جب بات ہوتی تھی، ان کے پاس بھی بہت سارے پلانز ہیں جو یہ کرنے کے، جو یہ بتا رہے تھے کرکٹ میچ سے لے کے بہت ساری چیزیں ہیں، تاکہ وہ کس لیے کرانا ہے، وہ اس لیے کرانا ہے کہ پوری کمیونٹی کو آپس میں انٹیگریٹ کیا جائے. کل ایک شہر میں رہتے ہوئے کسی پر کوئی مصیبت آئے تو میمن کمیونٹی اس کے ساتھ تو کھڑی ہو. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ بدماش بن جائے، وہ بندہ اپنی کوئی پرابلم آ گئی، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی کے گھر میں کوئی میت ہو گئی، کسی کو کوئی اور مسئلہ آ گیا، تو اوورسیز آپ دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، تو کمیونٹی تو کم سے کم ساتھ کھڑی ہو جائے نا. اس کے لیے کیا ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے، کیا چیز ہو سکتی ہے، بینیفٹ ہو سکتا ہے. کسی کا کوئی اور مسئلہ ہوگی، اور جب لوگوں کی ملاقاتیں ہوں گی، بزنس بھی ہوگا، چیزیں بھی ہوں گی، اور اس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھیں. خودداری پاجی دولت آئے، محنت ہی پاجی کمائی آئے، ان جستجو آئی لگن سے عزت دنیا میں بنایا یوں.